بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیا کے اتنے لیٹ گھر آنے پر کیا امان اسے معاف کر دے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی قسط ملاحظہ کیجیے، مگر بقیہ کہانی سننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انمول موتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے، شکریہ۔ تو آئیے آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بتایا تھا لیکن رات کے 1:30 بج جانے کا نہیں بتایا تھا، وہ تب کر بولا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے سنیا، میں کس قدر پریشان ہو رہا تھا تمہارے لیے۔ تمہارے آفس فون کیا، آنٹی کے ہاں فون کیا، لیکن تمہارا کچھ پتا نہیں کہ تم کہاں ہو۔ امان، پہلے میٹنگ آفس میں ہی ارینج کی گئی تھی، لیکن ماما کا اچانک ارادہ بدل گیا۔ پھر ایک ہوٹل میں میٹنگ ارینج کر دی گئی تھی۔ وہ اسی طرح سر جھکائے ہوئے بولی۔ اور یہ موبائل، اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ موبائل سوئچ آف کرنے کے لیے ہوتا ہے نا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ میٹنگ کے دوران تو سوئچ آف کرنا ہی پڑتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ بات صرف اتنی سی ہے سنیا کہ تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے، تمہیں اس بات کا بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ تمہارا گھر سے اتنی دیر تک باہر رہنے میں میری کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت عجیب سے احساس میں گھری ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے امان کا اس طرح سخت لہجے میں بات کرنا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی ہے، وہ بھی اس کی نظر میں جس کی نظریں اس پر محبت اور صرف محبت ہی نشاور کرتی رہی ہیں۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی، پھر اس کی ناراضگی کے خیال سے فوراً اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صوفے پر بے ترتیبی سے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تھکان کے آثار نمایاں تھے، جبکہ اس نے آفس سے آنے کے بعد کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ وہ اسے یوں اس حالت میں دیکھ کر مزید شرمندگی سے گر گئی اور آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھ گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی کی ناٹ کھولنے لگی۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سوری امان، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس سے زیادہ دیر نظریں نہ ملا سکی اور سر جھکا گئی۔ تم جانتی ہو سنیا، مجھے تمہاری یہی عادت بہت اچھی لگتی ہے، وہ مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ جب تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جھجک آتی ہے تو اسی لمحے میرے دل میں تمہاری محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جھکا سر مزید جھکتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ اس کا وہی نرم اور دھیما سا لہجہ اس کے لیے باعث اطمینان تھا۔ وہ یکدم شانت سی ہو گئی تھی۔ سنیا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پارٹی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ماما کی تلاش میں ہال میں نظر دوڑا رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنے عقب میں ماما کی آواز سنی تو وہ فوراً پیچھے کی جانب مڑ گئی۔ سنیا، یہ تم کس حلیے میں آئی ہو یہاں؟ ماما اپنے غصے سے بھرپور آواز کو بمشکل نیچے رکھتے ہوئے غرا کر بولی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر ایک نظر اس نے اپنے سراپے پر ڈالی۔ وہ ٹراؤزر اور لانگ شرٹ میں ملبوس تھی، جبکہ اس کے گلے میں بھی ایک پٹی نما اسکارف پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ماما میرے حلیے کو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم پہلے کبھی اس طرح کے کپڑے پہن کر پارٹی میں نہیں آتی تھی۔ ماما نے دبے دبے الفاظ میں اسے احساس دلانا چاہا۔ ماما، امان کو میری وہ ڈریسنگ پسند نہیں تھی، اسی لیے میں… اوہ آئی سی، تو تم امان کی خاطر… ایکسکیوز می میم۔ جوزف کے پکارنے پر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو اس نے بھی بے ساختہ شکریہ ادا کیا اور وہاں سے کھسک گئی۔ آج ماما کا برتھ ڈے تھا، اسی خوشی میں انہوں نے یہ شاندار پارٹی ارینج کی تھی۔ وہ کب سے امان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی نہیں آیا تھا۔ سنیا ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب رسل اس کے پاس آ گیا۔ وہ ناگواری سے رخ موڑ کری۔ یہ لو سنیا، اینڈ انجوائے دا پارٹی۔ اس نے ڈرنک کا ایک گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینکس، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس نے سختی سے منع کر دیا تو وہ جانے کے لیے واپس مڑ گیا تو اس نے اس کے چلے جانے پر ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ سنیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں چلو میرے ساتھ، میں اپنے چند مہمانوں سے تمہارا انٹروڈکشن کرانا چاہتی ہوں۔ ماما اسے زبردستی گھسیٹتی ہوئی لان کی جانب لے گئیں۔ ماما باری باری اس کا مختلف لوگوں سے تعارف کروا رہی تھیں، جبکہ وہ بیزاری سے ان سے ملتی رہی۔ تبھی نہ جانے کہاں سے دوبارہ رسل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، اپنی گزشتہ آفر سمیت۔ وہ بھی سخت الفاظ میں اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ماما کی آواز پر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر گئی۔
سنیا لے لو، رسل کتنی محبت سے تمہیں آفر کر رہا ہے۔ ماما نے اس کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو ماما۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ماما کی سخت نظروں سے گھورنے پر وہ دہل سی گئی۔ تبھی رسل نے وائن کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے وائن سے شروع ہی سے نفرت تھی۔ وائن کی ناگوار بو سے اس کا دماغ بھگ سے اڑتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک نظر گلاس کی جانب دیکھا جسے دیکھتے ہی اسے بقائی سے محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے التجائیہ نظروں سے ماما کی جانب دیکھا جو اسے بری طرح گھورنے میں مصروف تھیں۔ وہ ان کے اس طرح دیکھنے پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کا مزید اس طرح اپنی طرف دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اپنا دایاں ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ یکدم اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس گلاس کو زمین پر انڈیل دے، مگر کسی خوف کے زیر اثر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس نے ایک نظر ماما کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر اب کوئی برہمی کے آثار نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر فتح کا نشان جگمگا رہا تھا اور اسے تو ہمیشہ ہی ماما کا دھمکتا چہرہ عزیز تھا۔ سو اس نے فوراً گلاس کو منہ کی طرف لے جانا چاہا، لیکن اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر سائیڈ پر پٹک دیا۔ وہ حیرت اور پریشانی کی عالم میں اسے دیکھتی رہی جو اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں باہر پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لان کراس کر گیا تو وہ اجازت طلب نظروں سے ماما کی جانب دیکھنے لگی جو اس پر قہر آلود نظر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سمت میں جائے، وہاں جہاں اس کی محبت تھی یا وہاں جس کے ہاتھ میں اس کی محبت کی دوڑ تھی۔ ایک دم اسے رونا آ گیا تھا مگر وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی لان کراس کر گئی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اس کے لیے فرنٹ دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ 1 گھنٹے سے وہ مسلسل اضطراب کا شکار ہو رہی تھی اور اس کا یہ اضطراب امان کی مسلسل خاموشی میں پوشیدہ تھا۔ وہ جب سے آیا تھا مستقل خاموش تھا، حتیٰ کہ اس نے ایک بار پھر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لان سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ گھر آتے ہی کافی پینا پسند کرتا ہے۔ جس وقت وہ کمرے میں کافی کا کپ لے کر داخل ہوئی، وہ بیڈ پر آفس فائلز پھیلائے مصروف بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کرتی آگے بڑھ گئی۔ کافی، اس نے کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر تھینک یو کہہ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جو مصروف انداز میں فائلز دیکھ رہا تھا، اس کے یوں رونے پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سنیا، کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے سنیا؟ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا تو وہ شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھ سے کوئی ناراضگی ہے تو مجھ پر غصہ کر لیا ہوتا، مجھے ڈانٹ لیا ہوتا، لیکن یوں روتے روتے اس کا گلا رون سا گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، بلکہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ اس نے نم لہجے میں پریشانی سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم سے بات کیے بغیر یا تمہاری طرف دیکھے بغیر میرا گزارا ہے کیا؟ وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ بس میں تمہاری طرف سے تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ میری طرف سے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کیا پریشانی ہے امان میری طرف سے؟ سنیا، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم حرام چیزوں کو اپنائیں، اور تمہیں بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ عجیب سی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے حرام اور حلال میں فرق بتا رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے منہ سے ایسے الفاظ سن رہی تھی، لیکن وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی تو وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے میں ہر چیز بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، جبکہ وہ خود گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کرنے میں مصروف تھی اور ساتھ بڑبڑا رہی تھی، او گاڈ کتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بالوں کو کیچر میں جکڑتے ہوئے بولی۔ آج چونکہ سنڈے تھا اور وہ پچھلے 4-5 ماہ سے چرچ نہیں جا پائی تھی، لیکن اب وہ جانا چاہتی تھی۔ ایک خواہش تھی جو اس کے سینے میں تھی اور جسے پورا کرنے کے لیے اس کا چرچ جانا ضروری تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چرچ میں موجود تھی۔ دعائیا انداز میں ہاتھ جوڑے وہ نم آنکھوں سے دعا کرنے میں مصروف تھی۔ او گاڈ، میں نے آپ سے اپنی پوری زندگی میں امان کی شدت سے خواہش کی تھی جو آپ نے پوری کر دی۔ اب پھر میرے دل میں ایک خواہش ابھر رہی ہے۔ میری یہ خواہش
میرا یہ ارمان پورا کر دو نا گاڈ، مجھے بیبی کی بہت خواہش ہے، میرا یہ ارمان پورا کر دو گاڈ، مجھے بیبی کی بہت خواہش ہے، میری یہ آرزو پوری کر دو۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل روتے ہوئے اپنی گود بھر جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چرچ سے نکل آئی اور سیدھی گھر پہنچ گئی، جہاں امان اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خیریت تھی؟ آج سنڈے کو صبح ہی کہاں گئی تھیں؟ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اصل میں آج چرچ گئی تھی، لیکن تم واک سے کب آئے؟ وہ اسے جواب دے کر سوال کرنے لگی تو وہ قدرے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، چرچ کس لیے گئی تھی تم؟ وہ امان، ایکچولی جب بھی میری کوئی وش ہوتی ہے نا تو میں چرچ جاتی ہوں، تو میری وش پوری بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں بھی چرچ جا کر مانگا تھا، وہ محبت سے بولی، جبکہ وہ شدید حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سنیا، تم مسلمان ہو اور تمہارا چرچ جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اس کی طرف پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نماز پڑھتی ہو نا؟ اچانک اس نے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا، جو وہ اسے پچھلے 2 ماہ سے سکھا رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ پھر سنیا، پھر کیا ضرورت ہے تمہیں چرچ جانے کی اور کوئی وش، کوئی خواہش دل میں پالنے کی؟ تم نہیں جانتی کہ جب اللہ ایک ہے تو چرچ میں کس سے اپنی وش کی پوری ہو جانے کی امید میں سر جھکا آتی ہو؟ بولتے بولتے اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنیا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو تمہیں عطا کر سکتی ہے وہ سب کچھ جو تم چاہتی ہو، اور وہ بھی جس کی تمہیں خواہش نہیں ہے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو سنیا، اپنی خواہش پر نہیں۔ امان، میں بچپن میں دعا ہی کیا کرتی تھی، مجھے گرینڈ ماں دعائیں کرنا سکھاتی تھی، لیکن میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ میں دعا مانگتی تھی کہ ماما کبھی وائن کو ہاتھ نہ لگائیں، خاص طور پر میرے برتھ ڈے پر، لیکن میری یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوئی۔ اور جب ایک دفعہ اچانک میں نے صرف چاہا کہ ماما میری اس برتھ ڈے پارٹی پر وائن نہ پئیں، تو پتہ نہیں کیوں اس دن ماما وائن کے گلاس کے قریب بھی نہیں گئیں۔ وہ اب رو رہی تھی اور وہ انتہائی غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مزید بولی، تب ہی میں نے جانا کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس خواہش کرنی چاہیے۔ اور پھر میں صرف خواہش کرنے لگی تھی۔ پھر تم نے یہ کیسے جان لیا کہ تمہاری خواہش صرف چرچ جا کر ہی پوری ہو سکتی ہے؟ اس کے اس سوال پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو میں شروع ہی سے کیتھرین کے ساتھ چرچ جاتی تھی، اس لیے مجھے وہاں جانے کی عادت سی ہو گئی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ دیکھو سنیا، انسان کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی ہر دعا قبول ہونے لگے تو اس کے نزدیک دعا کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور پھر وہ خواہش کرنے لگتا ہے، اور خواہش تو لا حاصل ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے سنیا، تم نے دعائیں مانگی لیکن اللہ پر یقین کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی خواہش کی خاطر۔ اور تمہارا یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ تمہاری برتھ ڈے پر تمہاری ماما نے صرف اس لیے وائن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ تم نے خواہش کی تھی یا وش کی تھی۔ حقیقت میں تمہاری دعا پوری ہوئی تھی سنیا، وہ دعا جو تم نے خواہش سے پہلے کی تھی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بس تم صرف اس سے مانگو جو تمہیں نوازنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، جہاں شرمندگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تو وہ یکدم اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ کون سی وش پوری کرانے کے لیے تم چرچ گئی تھی سنیا؟ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ اسی خاموشی سے اس کے سینے میں مزید چھپ سی گئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، سنیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اس وش کو دعا کا روپ دے دو، اس دعا کا جو صرف اللہ ہی سے مانگنے کا حق ہے، اور ایسا تم میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرنا، اپنے دل کی آواز پر کرنا، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ اس کا نرم نرم سا لہجہ اس کی سماعتوں میں محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ امان، میری بات سنو بیٹا۔ وہ آفس سے سیدھا اس کے گھر آیا تھا، جہاں ماما اپنے کمرے میں اس کے منتظر بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس نے اپنی پشت پر ایک نخیف سی آواز سنی۔ وہ فوراً رک کر آواز کی سمت میں دیکھنے لگا۔ امان، کیسے ہو بیٹا؟
ग्रैंड माँ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो वो बेसाख्ता उनके मुशफ़क़ चेहरे को तकता रहा, जहाँ बढ़ापा अपनी पूरी आबोताब के साथ बराजमान था, मगर साथ ही एक नूर भी उनके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। वो मबहूत सा होकर उनकी तरफ देख रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी में ये दूसरा चेहरा देख रहा था, जहाँ सिर्फ नूर ही नूर फैला हुआ था। पहली बार नूर के होने का एहसास उसे ऐना के दादा अब्बू को देखकर हुआ था, और दूसरी बार अब। मेरे पास बैठ जाओ बेटा, उन्होंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा तो बेइख्तियार उनकी तरफ बढ़ गया, जो बेचैनी से उसे तक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके कमरे की चौखट तक पहुंच गया। आओ आओ, वो खुशी से भरपूर लहजे में अपने कमरे की तरफ पलटते हुए बोली तो वो अंदर दाखिल हो गया। उसने एक भरपूर नजर पूरे कमरे में दौड़ाई। पूरा कमरा मशरकी तर्ज का बना हुआ था, किसी भी किस्म की ज़ेबो आराइश से दूर। ये कमरा अजीब सी जाज़बियत लिए हुए था। बैठो बेटा, वो एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोली तो वो बिला झिझक बैठ गया। मुझे तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, वो उसके सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोली। लेकिन मैं आपको नहीं जानता, और मैंने पहले आपको यहाँ देखा भी नहीं है। वो अजीब सी उलझन में मुब्तला हो रहा था। वो कौन थी और इस घर में इनका क्या ताल्लुक है? वो बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसे लगता था कि उसने इनकी आवाज़ पहले भी कभी सुनी है। मैं वही हूँ बेटा, जिससे तुमने एक बार लॉन में खुलने वाली खिड़की में बात की थी। मैं तुम्हें देख सकती थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते थे। जी मुझे याद आया। वो उनकी बात सुनकर फौरन बोला तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो, वो अफसोस में घिरी बोली। वो यकदम उनके तारीक हो जाने वाले चेहरे को देखकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया। उनकी इस कंडीशन को देखकर वो घबरा सा गया था। वो फौरन अपनी चेयर पर से उठकर उनकी तरफ बढ़ गया और घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आप ठीक तो है ना? वो इनके चेहरे पर उड़ती हवाइयों को देखकर तशवीश से पूछने लगा, जबकि वो बिल्कुल गुमसुम सी अपनी जगह पर साकिन बैठी थी। उनकी साकत आंखें पानियों से भर गई थीं। मैं भी एक माँ हूँ बेटा, वो कांपते लहजे में लरसते होंठों से बोली तो इनके चेहरे पर आंसू अपनी जगह बना गए। बस तुम मेरी सनिया का ख्याल रखना। मैं तभी मामा एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और करख्त नज़रों से अंदर के मंजर को समझने की कोशिश करने लगीं। उनके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उठकर इनकी तरफ बढ़ गया, जबकि वो गज़बनाक लहजे में गोया हुई। अमान, तुम्हें मैंने बुलाया था या? वो अपनी बात को अधूरी छोड़कर ग्रैंड माँ को तेज नज़रों से घूरने लगी, जबकि वो मामले की संगीनी को समझते हुए फौरन बोल पड़ा। वो असल में आंटी, मैं आपके कमरे की तरफ ही आ रहा था। मैंने इन्हें देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इन्हें सलाम किए बगैर गुजर जाऊं? वो मुनासिब अल्फाज में बोल रहा था। इट्स ओके, आओ, मुझे तुमसे अपने बिजनेस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। उन्होंने अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए मसनूई मुस्कुराहट समेटकर कहा तो वो उनके पीछे चल पड़ा, मगर जाते जाते वो अपने पीछे ग्रैंड माँ पर एक नज़र डालना नहीं भूला था, और शायद वो भी मुंतज़िर नज़रों से उसी सिमत देख रही थीं। जब ही उसके देखने पर वो मुस्कुरा दी और अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी, तो वो सर झुकाए अजीब से एहसास में गिरा आगे की तरफ बढ़ गया। वो तकरीबन 1 घंटे बाद जब वहां से निकला तो इसका दिमाग कुछ उलझा सा था। इनका गैर तसल्ली बख्श जवाब उसे उलझा रहा था। मैं भी एक माँ हूँ बेटा। इसके कानों में इनकी अधूरी बात गर्दिश कर रही थी। वो किसकी माँ है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। और ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बकिया कहानी सुनने के लिए अनमोल मोती चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।